جب اس دنیا میں انسانوں کا نام و نشان تک نہیں تھا، ہر طرف صرف گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ نہ کہیں جانور تھے، نہ زندگی کا کوئی اثر، بس ایک لامحدود سناٹا جو پوری کائنات پر چھایا ہوا تھا۔ اسی خاموش کائنات میں ایک دن اللہ رب العالمین نے اپنے تمام فرشتوں کو حکم دیا، اے میرے فرشتوں، میرے عرش عظیم کے قریب سب اکٹھا ہو جاؤ۔ جیسے ہی اللہ کا حکم ہوا، بے شمار فرشتے روشنی کی لہروں کی طرح چمکتے ہوئے اس مقدس مقام پر حاضر ہو گئے۔ ہر طرف نور ہی نور تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں زمین پر اپنا ایک نمائندہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر فرشتے حیرت میں ڈوب گئے۔ ان کی پریشانیوں پر سوالات ابھر آئے اور دلوں میں گہرا تعجب پیدا ہو گیا۔ بہت ادب اور احتیاط کے ساتھ انہوں نے عرض کی، اے ہمارے پروردگار، کیا آپ ایسی مخلوق کو زمین پر بھیجنا چاہتے ہیں جو وہاں فساد کرے گی، خون خرابی مچائے گی، جبکہ ہم ہر وقت آپ کی تسبیح اور عبادت میں مشغول رہتے ہیں؟ پھر نیا خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ فرشتوں کی بات سن کر اللہ رب العالمین نے پرجلال لیکن حکمت بھرے الفاظ میں فرمایا، اے میرے فرشتوں، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کون میری عبادت کرے گا اور کون نافرمانی، اس کا علم صرف میرے پاس ہے۔ میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا، صرف اپنا فیصلہ بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ الفاظ سنتے ہی فرشتوں کے دل کانپ اٹھے۔ انہوں نے اپنی حد سے بڑھنے کی غلطی محسوس کی اور فوراً توبہ کر لی۔ سب کے سب سجدے میں گر گئے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے 4 عظیم فرشتوں کو بلایا، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ حکم ملتے ہی وہ سب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا، اے جبرائیل، زمین پر جاؤ اور وہاں سے ایک مٹھی مٹی لے آؤ جس سے میں اپنا خلیفہ پیدا کروں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے۔ جیسے ہی انہوں نے مٹی اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مٹی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ گڑ گڑاتی ہوئی بولی، اے جبرائیل، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نرمی سے فرمایا، میں تمہیں اللہ کے پاس لے جا رہا ہوں۔ وہ تم سے ایک ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو زمین پر ان کی نمائندگی کرے گی۔ یہ سن کر مٹی اور بھی زیادہ رو پڑی اور درد بھری آواز میں بولی، اے جبرائیل، مجھے مت لے جاؤ۔ مجھ سے جو انسان پیدا ہوں گے وہ اللہ کی نافرمانی کریں گے، اور جب اللہ کا عذاب نازل ہوگا تو میں بھی ان کے جسم کا حصہ ہوں گی۔ مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکوں۔ میری طرف سے اللہ سے معافی مانگ لینا۔ مٹی کی یہ بے چین اور درد بھری پکار سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دل بھر آیا اور وہ خالی ہاتھ اللہ کے دربار میں واپس لوٹ آئے اور ساری بات عرض کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا، مگر مٹی نے وہی فریاد کی اور حضرت میکائیل علیہ السلام بھی بنا مٹی لیے واپس لوٹ آئے۔ اسی طرح حضرت اسرافیل علیہ السلام آئے، مگر مٹی کی سسکیوں نے ان کا دل بھی پگھلا دیا اور وہ بھی خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ آخر کار اللہ رب العالمین نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو زمین پر روانہ فرمایا۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین پر آئے تو مٹی نے پھر وہی التجا کی، مگر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے پرعزم لہجے میں فرمایا، اے مٹی، میں تمہاری بات پر واپس نہیں جا سکتا کیونکہ مجھے اللہ کا حکم ملا ہے اور میں اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کبھی نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر انہوں نے مٹی اٹھائی اور اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے خوشی اور رضامندی کے ساتھ فرمایا، یہ اسرائیل، تم نے میرا حکم پورا کیا، اس لیے میں تمہیں ایک خاص ذمہ داری دیتا ہوں، انسانوں کی روحیں قبض کرنے کی ذمہ داری۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ادب سے عرض کی، اے اللہ، جب میں انسانوں کی روح قبض کروں گا تو ان کے گھر والے مجھ سے نفرت کریں گے اور مجھے ہی الزام دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم غم نہ کرو، ہر موت کے لیے میں مختلف اسباب پیدا کر دوں گا،
کوئی بیماری سے مرے گا، کوئی حادثے سے اور کوئی بڑھاپے سے۔ لوگ تمہیں الزام نہیں دیں گے۔ اس کے بعد فرشتوں نے اللہ کے حکم سے اس مٹی کو مکہ شریف کے قریب ایک پہاڑی پر رکھ دیا۔ بارش کی بوندیں اس مٹی کو بھگوتی رہیں، دھوپ اسے سکھاتی رہی، اور یوں سال گزر گئے۔ آخر کار اللہ کی قدرت سے اسی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک پتلا تشکیل پا گیا۔ تو دوستوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔